کہ 2014 میں جو ہے وہ جب پریزیڈنٹ شی نے یہاں پہ آنا تھا تو اس وقت بھی یہ ہنگامہ کیا گیا، کیونکہ وہ بھی ایک سنگ میل تھا ہمارے جو خارجہ تعلقات ہیں ان میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونا تھا، تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہاں پہ ایس سی او ہو رہی ہے۔ ایس سی او میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشنز سے بھی زیادہ جو ہے نا اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ میں نے متعدد میٹنگز میں شرکت کی ہے، سربراہی اجلاس میں بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے دوسرے جو اجلاس ہیں ڈیفینس کے اور فورن کے وہ بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ اس کی اہمیت جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے میرے خیال ہے سرپاس کر جائے گی قومی ملک کی وجہ سے۔ اس کو سابوٹاج کرنے کا بھی یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ اٹیمپٹ ہوا تھا جو چائنا کے پریزیڈنٹ جب آ رہے تھے 2014 میں، اب اس کو جو ہے نا سابوٹاج کرنے کا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ باقاعدہ سازش کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں لے سکتا، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا جس طرح آپ لبنان کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو فتح دے، ایران کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، غزہ کے ساتھ انہوں نے لیا ہوا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس نے پنگا لیا تو ہم ایک ایٹمی قوت ہے، دنیا میں ایٹمی جنگ جو ہے چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے وہ فوجی طور پہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے، وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے۔ وہ ایک 2014 میں ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، اور ایک اب حملہ بار بار کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان جو ہے اندر سے مسمار ہو۔ پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، وہ اندر سے مسمار ہو۔ تو یہ اسٹریٹجی جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے شہریوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے وطن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ ٹی ٹی پی والے وہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، عمران خان ہو گیا، تحریک طالبان پاکستان ہو گیا، افغانستان میں دوسرے جو عناصر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو گئے، اسرائیل ہو گیا، یہ سارے کے سارے پاکستان کی تباہی کے اوپر عمران خان ان کا سربراہ ہے۔ عمران خان ان کو لیڈ کر رہا ہے، قیادت کر رہا ہے اس اٹیمپٹ کی جو ہے۔ بار بار جو ہے یہ آج سے 90 کی دہائی سے یہ پریڈکشن ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ وطن عزیز کو اس شخص سے خطرہ ہے، اس کے ساتھ جو گروہ ہے اس سے خطرہ ہے، اور یہ اس طرح سلسلہ اگر چلتا رہا، خدا نخواستہ وطن عزیز کو ان لوگوں سے جو ہے کی سیکورٹی لاحق ہے۔ کیوں پرٹیکولرلی جب کہا گیا ہے کہ بھئی آپ پوسٹ پون کر لیں، بعد میں یہ کر لیں احتجاج جو ہے، اس موقع پہ کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ 126 دن کا دھرنا کیوں دیا گیا جب سی پیک کو سائن کرنے کے لیے پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے، اس وقت کیوں کیا گیا؟ آپ ذرا یہ نقطے جوڑیں نا تو آپ کو ایک اسٹیٹ لائن جو ہے نظر آئے گی، بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ خالد صاحب، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ آپ ترمیم کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، اور ان سے کہا ہے کہ آپ احتجاج، اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر 23 تک اگر احتجاج ملتوی ہو ترمیم کا تو ہم احتجاج ملتوی کر سکتے ہیں۔ ہمارے مقاصد جو ترمیم والے مقاصد اور ہیں، عمران خان کے مقاصد اور ہیں، ان کا کہیں بھی کوئی کانفلوئنس نہیں ہے، ان کا کوئی جوڑ میل جو ہے کہیں بھی تال میل نہیں ملتا۔ ان کے اور مقاصد ہیں، ہمارے اور مقاصد ہیں۔ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں، یا قانونی ہیں، یا آئینی ہیں، جو اس ملک کے ساتھ ہیں۔ ہماری نیت صاف ہے، آگے اللہ کو منظور ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے کسی اور سازش پہ ہے۔ اس ایشو کے اوپر ہم اس کے ساتھ کوئی طے کریں گے، یہ نیا ایشو کھڑا کر دے گا، کیونکہ اس کا ایجنڈا جو ہے ملک کی تباہی ہے۔ یہ جا کے وہاں پہ یہودیوں کی لیے الیکشن کیمپین کرتا ہے، لندن میں جا کے مسلمان امیدوار کی مخالفت کرتا ہے، پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین کا لقب جو ہے صرف ایک ہستی کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاریخ میں استعمال ہوا ہے، کسی کو نہیں ہوا، اور وہ اس وقت ان کو لقب دیا گیا تھا جب ابھی تک نبوت ان پہ نہیں اتری ہوئی تھی۔ اب یہ سارا یہ ابھی واشگاف طریقے سے آپ کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، خدا نخواستہ۔ سر اس کا